تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پری کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا یہ نہیں سغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ سورة المباركة الفاتحة۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار
مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ واہ حسین کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کربو بلا، سن کے یہ دوری سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ شان بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماہ لکا، جوڑ کر نرنے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم گلچا دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔
اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں، بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ با محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، سب کے سروں پہ خاک ہے، سب کے سروں پہ خاک ہے، ہاتھوں میں رسیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، مر جائے گا پتھریلے سفر کرتا مہاری، مر جائے گا پتھریلے سفر کرتا مہاری، پہنائی تب بیمار کو، پہنائی تب بیمار کو تو کور بیڑیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، لپٹے
ہدا کی دلہاری نے سکینہ سے یہ پوچھا، ہدا کی دلہاری نے سکینہ سے یہ پوچھا، کس نے اتار لی تیرے، کس نے اتار لی تیرے کانوں کی بالیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، قاسم کا تھا سرسانگ پہ سہرا بھی سجا تھا، قاسم کا تھا سرسانگ پہ سہرا بھی سجا تھا، اور کبرا کے ہاتھوں پہ، اور کبرا کے ہاتھوں پہ شگنوں کی مہندیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، ہدا کی دلہاری نے سکینہ سے یہ پوچھا، ہدا کی دلہاری نے سکینہ سے یہ پوچھا، کس نے اتار لی تیرے، کس نے اتار لی تیرے کانوں کی بالیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، اختر بطول زادی پریشاں ہے آج بھی، اختر بطول زادی پریشاں ہے آج بھی، امت نے کر دی شام میں، امت نے کر دی شام میں وہ اس پہ نیکیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، سب کے سروں پہ خاک ہے، سب کے سروں پہ خاک ہے، ہاتھوں میں رسیاں، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں، اور محمد و آل محمد صلوات. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. Could we please welcome Sheikh Panju for Masaib with Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بارئ الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما ولي الله الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وعلى غاصبي حقوقهم وعلى قاتليهم وعلى من شرك في ولايتهم وعلى منكري فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وآمنا به. نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. On this night, when millions of people are making their way towards Jannah and paradise on earth, يعني the haram of Imamain Al-Jawadain Al-Kadhimain, on this night of the Shahada of Babul Hawaij Maulana Imam Musa ibn Ja'far Al-Kadhim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajah. I pray to Allah Azza wa Jal that we may get the opportunity to perform the ziyarah of Imam Al-Kadhim in the dunya and to gain his shafa'ah in the akhirah. And by the wasila of this great Imam Hujjatullah fil ard wa ayatullah al-kubra, Al-Imam Musa ibn Ja'far Al-Kadhim, by his wasila, may Marhoom Haji Fazel Virani and Haji Marhoom Muhammed Lakha gain the highest level of Jannah within Alam al-Barzakh. May all their sins be forgiven for them, and may Allah Azza wa Jal, by the grace of Imam Al-Kadhim, bless both the families with sabr to go through these difficult times, and may all of us be forgiven our sins on a night like this with the wasila of Imam Al-Kadhim and the barakat of allowed salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajah. Ahibai, a few words in regards to a bit of the ma'rifah from the dawr of Imam Al-Kadhim as the Imam upon all creation designated by Allah Azza wa Jal before we recite his masa'ib. The Imamat of Imam Al-Kadhim spanned for a period of 35 years. And according to a majority of the historians, from these 35 years, Imam Al-Kadhim
Ruhi Lahul Fida spent the last 14 years of his imamate in a state of imprisonment, imprisoned under some of the most harshest of circumstances in multiple cities, sometimes in Medina, sometimes in Basra. And many a times historians have come forward and say that for long periods of time, Imam al-Kadhim, Ruhi Lahul Fida, was imprisoned in unknown locations, until the final prison being Baghdad. And you find that the trials and the tribulations of every one of the Imams is great. But the trials and the tribulations of Imam al-Kadhim, Ruhi Lahul Fida, stand out. In that Imam al-Kadhim alayhi salam was imprisoned in a manner that perhaps no other Imam was imprisoned. And it is imperative for every Muwali and every Shia to ask himself, what threat did Imam al-Kadhim pose to the tyrant government of Bani Abbas, such that they subjected him to such harsh imprisonment? And the reality of the matter is that if you summarize the history, you will find that the greatest threat that was posed to Bani Abbas by Imam al-Kadhim was from two fronts. Number one, Imam al-Kadhim expanded the Hawza and the Madrasa established by his father Imam al-Sadiq and his grandfather Imam al-Baqir to prove the superiority of the madhab of Tashayyu', that the wilaya of Amirul Mu'mineen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil faraja, is the only means through which the deen of Muhammad can be understood and implemented. And you will find that Imam al-Kadhim played a central role in the administration of the madrasa and the hawza of Imam Sadiq alayhi salam. And number two, as a direct result of the efforts of Imam al-Kadhim and Imam al-Sadiq, you find that Bani Abbas were threatened by Imam al-Kadhim because of the tremendous rate of growth of tashayyu' within the Islamic Ummah. And this is from one of the secrets of Ahlul Bayt and the wonders of Ahlul Bayt, that even during the time of Taqiyya, the teachings of the deen didn't disappear. Rather, the teachings of the deen spread twice as fast. And the proof for this, in how far and wide Shiaism had spread under the watch of Imam al-Sadiq and Imam al-Kadhim, is that the blessed mother of Imam al-Kadhim, As-Sayyida al-Mukarrama Hamida, salawatullahi wa salamuhu alayha, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil faraja. Her name was Sayyida Hamida al-Mukarrama, and the historians have mentioned that the ethnicity of Sayyida Hamida is that she hailed from the Berber tribes in Andalus. You find that Shiaism had reached the coasts of present-day Spain and Portugal within the Berber tribes. Shiaism to such an extent that Allah Azza wa Jal had planted pure lineages such that a Ma'soom Imam would hail from there. A mother of a Ma'soom Imam would come from that region. How did Shiaism get to these areas? Under the eyes of Bani Abbas. This was a threat towards them and a threat to their empire. Number one. Number two, you find that Tashayyu' and Shiaism had penetrated the deepest facets of the government of Bani Abbas. Some of the most highest
individuals and positions within the government of Bani Abbas. People in those positions ended up becoming Shias of Ali Muhammad, working from Ali Muhammad under the guise of the enemy. And the greatest example of this is Ali ibn Yaqtin. Ali ibn Yaqtin was what was the equivalent of the prime minister of this government of Bani Abbas under the Khilafah of Harun al-La'in. And it was suspected that Ali ibn Yaqtin was Shia. But Imam al-Kadhim ensured that Ali ibn Yaqtin would continue to work in this government, even though it was a government of dhulm, but he would use his position to protect and to uplift the state of the oppressed Shias. And when a government and an empire has built itself on the hatred of Ali Muhammad, for one of their highest ministers to be a Shia shows you how deep Tashayyu had penetrated within the Islamic Ummah. And hence when Bani Abbas understood this, they were absolutely terrified of Imam al-Kadhim and subjected him to imprisonment. And Ba'ad Imam al-Kadhim established his superiority over every other madhab that claimed to reflect the true teachings of Rasulullah. Because it is only within the teachings of Ali Muhammad that Imamat and Khilafah is a position designated by Allah subhanahu wa ta'ala, not by election, not by consultation. And this divinely appointed Imam, one of his khususiyat is that he has been given ilm over everything of the known and the unknown. And we recite this in Surah Al-Yasin. And perhaps the Marhoomin who benefit from the Surah Al-Yasin, or in whose names we recite the Surah Al-Yasin, understand this in a greater impact than man who is living. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. The knowledge of everything and anything that can be perceived is with the Imam. And hence you find once Abu Hanifa came to visit Imam al-Sadiq Ruhi Lahul Fida, and Imam al-Kadhim was a young child at that time. And you know, the childhood of an Imam is not like the normal childhood of any other child. They have khususiyat. Abu Hanifa sees Imam al-Kadhim, and the companions of Imam Sadiq say to him that this is the son of Imam al-Sadiq, and the Imams of Ali Muhammad have ilm from Allah. So Abu Hanifa decided to test Imam al-Kadhim, and he says to him, Yabna Rasulullah, if a sin is committed, it can either be one of two things. It is either that the man commits the sin or Allah commits the sin. And the man does not have absolute free choice in his life. Is it that God forces man to do evil? Because people attribute actions to Allah Azza wa Jal, good or bad. Particularly you will find from the dhalims and the tyrants, they attribute it to Allah. And this starts from Ibn Ubaidullah ibn Ziyad al-La'in. This is when the Kafila came into Kufa. He said to Imam Sajjad, it is Allah who killed your brother Ali, Yani Aliyun al-Akbar. Imam Sajjad replied, it was not Allah, it was the people who killed him. Allah takes the souls. For Abu Hanifa has this theory of predetermination, and acts that are governed, and all acts that happen are controlled and done by Allah Azza wa Jal. That man doesn't have free will. For Imam al-Kadhim alayhi salam replied to him and said, well, if Allah was to be responsible for the action of man and the sins of man, then that means if Allah is to punish man for an action
which Allah himself is also doing or forces the man to do, then Allah becomes a zalim. Because these were people who didn't believe in free choice, and they pushed forward the agenda of predetermination. And Imam al-Kadhim exposed them. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. And when the public came to understand that the true ilm is within the teachings of Ali Muhammad, the rate of tashayyu began to grow. And within this, on the night of the Shahada of Imam al-Kadhim, is a lesson for me and you. To conceal the ilm of Ali Muhammad is perhaps the greatest crime that we can perform against Ali Muhammad. It is through the knowledge of Ali Muhammad that people come towards the right path. And we see this in the life of Imam al-Kadhim. Ahibbai, the masa'ib of Imam Ruhi lahul fida. 14 years of imprisonment the Imam went through. And the final prison in which Imam al-Kadhim became shaheed was in the prison of Shahik ibn Sindi in Baghdad al-La'in. And if you read in the ziyarah of Imam al-Kadhim, you are able to understand the musibah of Imam al-Kadhim. The historians mention that the final prison was a dungeon, not even a dungeon. It was a hole that was dug 12 to 15 feet underneath the ground. A hole that was so tiny that the historians mention that when the prison guard threw Imam al-Kadhim inside, Imam al-Kadhim was neither able to stand straight, neither was he able to sit. And he was in a position where his back was hunched and he could neither move to the right nor move to the left. Imam al-Kadhim himself says, whilst he was once talking with his companions, and he says to him, "Oh my companion, when I was in this state of imprisonment," Imam al-Kadhim says, "I was choking because I could not breathe. I was suffocating in the prison under the earth." So Imam al-Kadhim says, "I lifted myself towards the surface so that I could take some fresh air." Imam al-Kadhim says, "When I raised my head towards the ground to take a breath of fresh air, Sindi ibn Shahik was standing at the top. Every time I put my head up to take a breath of fresh air, Shahik would kick me on my chest." Allah, Allah, Ya Imam al-Kadhim. They would kick Imam al-Kadhim on the chest and force him back into the prison. I say, Mawlana Bab al-Hawaij, in the manner that they kicked your chest, Ya Imam, your grandfather in Karbala. Sayyida Zainab was standing on the till. Shamar al-La'in walks towards Sayyid al-Shuhada. Imam al-Hussein was in a state of sajda. When Sayyid Zainab came and stayed on the till, do you know what she saw? She saw Shimmer kick Imam al-Hussein on the chest. Allah, Allah, where are the tears for Imam al-Kadhim? Let the angels take your tears to Kadhmain and the thawab of this majlis with the two marhoomin, inshaAllah. Imam al-Kadhim says, I was suffocating inside of the dungeon and the hole in the ground. The first time Imam al-Kadhim raised himself up to take a breath of fresh air, they kicked him in the chest. The second one, Ya Shi'at Ali Muhammad, forgive me, but it will hurt you. Imam al-Kadhim says, one of the days, I was suffocating, I raised myself. Not only did they kick me on my chest, but Sindi ibn Shahik began to abuse my mother Fatima Zahra.
Imam al-Kadhim says, I could bear the kick on my chest, I could bear the slap on my face, but I could not bear him to say anything against my mother Fatima. Allah, Allah. In the same way, Sayyida Zainab shares in this Masaib of Imam al-Kadhim. Wallah, you are Shi'as Mubga Muwali. You are people of Ghira. If anyone was to say anything against your mothers, you would not leave the person. Imam al-Kadhim, Allah, against Sayyida Fatima al-Zahra. Sayyida Zainab in the same manner. Do you know what she said on the day of Arba'in when she returned to the grave of Imam al-Hussein? She said, Brother Abu Abdullah, from Karbala to Kufa and Kufa to Sham, I didn't cry, my brother. Every time they whipped me, I didn't cry. When the children were crying and the enemies were laughing on us, Sayyida Zainab says, I didn't cry. I stayed strong for you, my brother Abu Abdullah. But one time when we entered Sham, they began to abuse my father, Amir al-Mu'mineen. Sayyida Zainab says, my brother Abu Abdullah, they insulted my father Ali. I could not hold back my tears. Allah, Allah. Musibat Imam al-Kadhim. Imam al-Kadhim, while he was imprisoned inside of the dungeon, he was chained with his hands and he was chained with his legs, and these chains were attached to weights. And if you read in the ziyarah of Imam al-Kadhim, it says, Salam on the one whose bones in the legs were crushed due to the heaviness of the chain. Ya Shaykh Muhammed, the weights that were tied on the legs of Imam al-Kadhim, they crushed the bone in his legs. I say, Ya Mawlana Bab al-Hawa'ij, in the manner that your bones in your legs were crushed, there is your grandfather in Karbala. Don't ask Zainab how many bones in the body of Abu Abdullah were crushed under the hooves of the horses. Allah, Imam al-Kadhim in this manner, with a fractured leg and bruises on his body. Imam al-Kadhim was finally given poison by the prison of Shahik ibn Sindi ibn Shahik. The narrations mention there were poisoned dates that were given to Imam al-Kadhim. As soon as he ate from the dates, the Imam was able to feel the heat of the poison inside of his stomach. Imam al-Kadhim says, the heat of the poison and its intensity was such that I felt my insides were cut by swords. The companion says, on the first day that Imam was poisoned, his complexion turned red. On the second day of the poison, the Imam became pale. The companion says, we could not distinguish between the whiteness of the cloth and the complexion of Imam al-Kadhim. Wa Imama, the final day of Imam al-Kadhim, as he turned towards the right and turned towards the left out of pain, sometimes moving his legs up and down due to the intensity of the poison. The final moments of Imam al-Kadhim came. He faced himself towards the Qibla. He straightened his hands and he straightened his legs. He looked towards the heaven. Subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa fadat ruhuhu tayyibah. The ruh of the Imam left the body. Rahimallahu man nada wa imama wa sayyida.
Allah, Allah, Imam al-Rida began to weep. The ghusl and the kafan of a Ma'soom Imam is only given by another Ma'soom Imam. But the historians mention that when Imam al-Kadhim had become Shaheed, the guards from the enemies of Bani Abbas came in. They saw the lifeless body of Imam al-Kadhim and they made the announcement that the Imam has died. Ibn Sindi said, take the body of Musa ibn Ja'far in its shackles and in the chains, because the Rafida say that their Imams never die. Take the body of Musa ibn Ja'far and leave it on the bridge of Baghdad. The history mentions the janazah of Imam al-Kadhim, tied in shackles and chains, 3 days under the scorching heat on the bridge of Baghdad. The companions mention that when the janazah of Imam al-Kadhim was left, the people were walking on the bridges. The Nawasib would come and they would kick the shoulders and the face of Imam al-Kadhim. Matam Imam Kadhim, Matam Hussein. Hussein, Ya 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 Hussein.
حسین یا 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 حسین فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا 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 فاطمہ زہرا یا ام ابیہا امت نے بہت آپ کو تر پایا ہے بی بی ہر حق کے لیے آپ کو ترسایا ہے بی بی غاصب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی بی اس دکھ سے لرزنے لگا خود عرش خدا کا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا 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 یا ام ابیہا شبیر کی دنیا میں ولادت سے بھی پہلے کہتی تھی یہ زہرا کہ بہت سہتی ہوں صدمے بچائے میرا گوک میں بے چین بہت ہے بچہ میرا کہتا ہے کہ اماں میں ہوں پیاسا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا ماں کھانا کھلاتی ہے تو پھر کھاتے ہیں بچے جاتی ہے جہاں ماں وہی آ جاتے ہیں بچے ان ماں کے کبھی چین نہیں پاتے ہیں بچے کام آتا ہے بچوں کے بہت ماں کا سہارا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یہ کام رہا صدیوں سے بس اہل عزا کا پیاسوں کے لیے بہتا رہا عشق کا دریا شبیر کا پرسا دیا
فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا ماں سے عزاداروں کی زہرا نے کہا ہے عاشور کے مقصد کا برم تم نے رکھا ہے بچوں کو عزاداری پر قربان کیا ہے محشر میں چکاؤں گی میں قرضہ یہ تمہارا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سر شیم سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے
پکڑ کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سر شیر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سر شیر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ساتھ رواروں کے دورایا گیا ہے مجھ کو ساتھ رواروں کے دورایا گیا ہے مجھ کو چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے
مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے, وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے, ان کو بے درد سے ظالم نے اتارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے, ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے, مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے. میں نے سر شیر سے مانگا جو تمہارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. جب مجھے یا حسین 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 یا حسین. سر کو کٹا کے دین پہ, سر کو کٹا کے دین پہ خود کربلا پہ گھر دیا تو نے حسین. یا حسین 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 یا حسین. خالق تیرا ممنون ہے, خالق تیرا ممنون ہے, وہ مرتضیٰ اور فاطمہ کے نور ہے. یا حسین 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 یا حسین. محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا أمير المؤمنين, السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين, السلام عليك يا حسن المجتبى, السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين, وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان, سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن, السلام عليك يا شريك القرآن, السلام عليك يا كعبة الإيمان, السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك
وظهورك واجعلنا من أعوانك وأنصارك والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد.